السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق الله العظيم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت قرآن کریم کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس طرح سے ہم آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں
کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم آپ کو تجوید کے متعلق کچھ آگے کی باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ پچھلی جو تجوید کی کلاسز ہوئی تھی اس میں گزشتہ ہم نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ بتایا تھا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخلاق، اخفاء۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف حلقی جن کو کہا جاتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ اگر رہتے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ایسی صورت میں آپ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کیے بغیر پڑھیں گے، جس کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں آپ ادغام کریں گے۔ ادغام کے معنی ملانا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یومن یا وہ میم نون آتا ہے تو ادغام تو ہوگا، ناقص ہوگا، جس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ جیسے من ورائہم کو ہم پڑھتے ہیں من ورائہم، من یفسدو کو ہم پڑھتے ہیں من یفسدو۔ اسی طرح سے لام اور را، لام یا را آتا ہے تو وہاں پر ادغام کامل ہوگا، جس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ من ربہم کو ہم من ربہم، اشہد ان لا الہ کو اشہد ان لا الہ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نون کی آواز یا میم تنوین کی آواز کو میم کی طرح پڑھیں گے۔ انبیاء ہے تو انبیاء۔ اسی طرح سے نون ساکن یا تنوین کے بعد تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صا، وا، طا، ضا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں جن کے آنے پر آپ اخفا کریں گے۔ اخفا کے معنی چھپانا۔ اخلاق یا قلب یا ابدال کے معنی بدلنے کے تھے، اظہار کے معنی ظاہر کرنے کے، ادغام کے معنی ملانے کے، اور یہاں پر اخفا کے معنی چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کو چھپائیں گے، اس کے حقیقی مقام سے غنہ نہیں ادا کریں گے بلکہ معلق ادا کریں گے۔ جیسے منکم، انتم وغیرہ وغیرہ، اور انفسہم بھی بول سکتے ہیں۔ 15 حروف جہاں بھی آئیں گے آپ ان کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ ان حروف کا ایک شعر بھی ہے جس میں کا پہلا حرف لیتے جائیں گے آپ: صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ظالما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس شخص کی تعریف کر جس نے نیکیوں اور کمالات کے ذریعے سارے انسانوں میں بلند مقام حاصل کیا ہے، اور ایسے شخص کی ہمیشہ مدد کر، ظالم کو نیچا کر دکھا تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے جملہ 4 قاعدے تمام قراء کرام بیان کرتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ بھی ہے جو اس کو علیحدہ بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے میں بھی آپ کو علیحدہ ہی بیان کر رہا ہوں۔ نون ساکن کے بعد تو نہیں بلکہ تنوین اگر ہو کسی بھی حرف کو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد اگر الف آتا ہے، بعد کے کلمے میں الف آتا ہے، کلمے کے آخر میں تنوین ہو، دوسرے کلمے کی ابتدا میں الف ہو، الف ایسا الف جو ذاتی طور پر الف ہی ہے، حمزہ نہیں ہے۔ قراء کرام ایسے الف کو جو ذاتی طور پر الف ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ یہ نام یاد رکھیے، حمزہ وصلی۔ اور ایسا الف جس کو ذاتی طور پر زیر زبر پیش رہتا ہے، جیسے علم ترا میں الف ہے، علم یجعل میں الف کو زبر ہے، تو ایاک نعبد میں الف کو زیر ہے، تو یہ تمام جو الفی شکل میں حمزہ ہے، یعنی الف تو ہے لیکن ذاتی طور پر اس کو زیر زبر پیش ہے، تو ایسے الف کو جس کو ذاتی طور پر زیر زبر پیش ہو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ اصلی کہیں گے، حمزہ اصلی۔ اور ایسا الف جس کو ذاتی طور پر زیر زبر پیش نہیں ہے، ضرورتاً لگایا گیا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کی پہلی آیت ہے،
اگر اس کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھیں گے تو الف ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ہے نا. اسی طرح سے الرحمہ کا جو الف ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہے، ملائیں گے تو الحمد للہ رب العالمین الرحمہ پڑھیں گے، الرحمہ، الرحمہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو رکے تو ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر وہاں نہیں رکے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ملانے کی شکل میں، ملانے کی صورت میں وہ الف یا وہ حمزہ جو باقی نہ رہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ. تو اس طرح سے حمزہ اصلی ایک ہے اور حمزہ وصلی ایک ہے. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حمزہ اصلی جو ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر زیر زبر پیش والا ہوتا ہے، اور وہ دو شکلوں میں ہوتا ہے، کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی عین کے سر کی شکل میں ہوتا ہے. عین کے سر کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ تو حمزہ ہی ہے، لیکن کبھی کبھی الف کی شکل کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ اصلی بھی ہوتا ہے، وصلی بھی ہوتا ہے. اب اصلی اور وصلی کیسے پہچانیں؟ تو اس کے لیے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو پہچان پائیں گے، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے موقع پر وقف کر دیں، رک جائیں، رک کر پھر وہ الف کو پڑھ لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. ملانے کی صورت میں غلطی ہوگی نا، کہ ملانے کی صورت میں اس کو ملانے کی شکل میں، ملانے کی صورت میں یہ الف پڑھا جائے گا یا نہ پڑھا جائے گا. تو آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے، آپ کو الجھن ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں وقف کر دیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس طرح سے سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حمزہ اصلی دو شکل میں ہوتا ہے، ایک عین کے سر کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک الف کی شکل میں ہوتا ہے. اور وہ حمزہ جو ذاتی طور پر زیر زبر پیش نہیں رکھتا اور الف کی شکل میں ہوتا ہے، تو ایسے حمزے کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی دو ہی حمزے ہیں سیدنا امام حفص کے پاس. البتہ دوسرے قراء کے پاس تین حمزے ہیں، ایک حمزہ اصلی ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے، اور ایک حمزہ خطائی ہے. تو وہ لوگ الف کی شکل کے حمزے کو جو وصلی ہے اس کو وصلی کہتے ہیں، اور جو اصلی ہے اس کو اصلی کہتے ہیں. عین کے سر کے شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزہ خطائی کہتے ہیں. تو بہرحال اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، ہمارے پاس دو ہی حمزے، حمزہ اصلی، حمزہ وصلی. کسی بھی موقع پر جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں تنوین والے حرف کے بعد حمزہ وصلی آتا ہے تو ایسی صورت میں آپ تنوین کو ایک حرکت میں بدل دیں گے اور زیر والا نون استعمال کریں گے. وہاں پر عام طور پر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. ایسے نون کو ہم کہیں گے نون قطنی، نون قطنی، قاف طا نون یا، نون قطنی. اور یہ اس وقت استعمال میں آتا ہے جب تنوین والے حرف کے بعد حمزہ وصلی ہو. جیسے قل هو اللہ احد ہے، وہاں پر رک گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ الصمد پڑھیں گے. آپ نہیں ملائیں گے تو اب اس کو پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب دن کو دو پڑھیں گے اور وہ زیر ادھر لگائیں گے نون کے ساتھ، احد اللہ الصمد. دراصل تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر نون چھپا ہوا ہوتا ہے نا. با دو زبر بن تو نون جو ہے وہ ساکن ہے اس میں. تو ایسے نون کو آپ حرکت لگا دیں گے کیونکہ تنوین کو ایک حرکت میں بدل دیا. احدن قل هو اللہ احدن ہے، وہ احدن کو احدو پڑھے. آپ وہ جو نون چھپا ہوا ہے اسی کو آپ زیر لگا کے بعد والے حرف کو ملائیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بہت سے موقعوں پر ایسا نوح ابنہ ہے تو آپ پڑھیں گے نوح ابنہ، ہے نا. اس طرح سے خیرن الوصیتہ ہے، خیرا رک گئے تو پھر الوصیتہ پڑھیں گے. آپ نہیں رکیں گے تو پھر آپ خیرن الوصیتہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ خیرن تھا وہاں خیرا پڑھ کے آپ رکے.
وہاں پر دو زبر کے ساتھ الف بھی ہے را کے بعد. بعض لوگوں کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ اس الف کا استعمال بھی کریں گے کیا ملانے کی شکل میں، جیسے خیران الوصیۃ پڑھنا چاہیے کیا؟ ایسا نہیں، خیران الوصیۃ وہ الف رکنے کی صورت میں استعمال میں ہوگا، وصل کی صورت میں استعمال میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پوری کلام مجید میں جہاں کہیں بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی رہتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، وصل کرتے ہیں، ملانے کو کہتے ہیں وصل کرنا، ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو ایسی صورت میں تنوین کو ایک حرکت سے بدلیں دیں گے اور نون کو زیر لگا کر بعد والے حرف کو ملائیں گے، اور نون خطنی کو ہمیشہ زیر ہی لگائیں گے، چاہے دو زبر رہیں، دو پیش رہیں، دو زیر رہیں. ملانے کی صورت میں آپ وہاں پر نون خطنی کو ہمیشہ زیر ہی لگائیں گے. اس طرح سے آپ کا آج ایک نیا قاعدہ نون خطنی کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے کلام اللہ میں بہت سے مقامات پر جہاں کہیں بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے چھوٹا نون لکھ دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر نہیں بھی رہتا، تو آپ سمجھ کر پڑھ لیں. اگر آپ مجوید ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے، غیر مجوید کو ذرا دشواری ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے اب آپ مجوید ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو ہم آگے چلتے ہیں. اس طرح سے نون ساکن اور تنوین کے مکمل معلومات آپ تک پہنچا دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز اور باقی نہیں رہی، اور جو کچھ بھی آپ سنے ہیں برائے مہربانی اس کو یاد کیجئے، اور اگر کوئی آپ کو اس میں شک ہے، خلاصہ چاہتے ہیں آپ، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، یا پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ فون بھی کر سکتے ہیں، آپ معلومات کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں را. جیسے لام اسم جلالہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، موٹا یا باریک، اسی طرح سے را بھی دو طرح سے پڑھا جائے گا. را کو بھی پڑھنے کے دو انداز ہیں، دو طریقے ہیں، دو احکام ہیں. را موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا. عموماً لوگ را کے معاملے میں بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور را کے متعلق جو ہے مختلف وقتوں میں سوالات بھی ہم سے کرتے رہتے ہیں. آج اچھی طرح سے سن لیجئے کہ را کو پڑھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان بات ہے کہ را دو طرح سے پڑھا جائے گا، موٹا یا باریک. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی را کے بارے میں تفصیلات اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. آپ کو پھر ایک بار نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو ریپیٹ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں میں، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کیے بغیر صرف نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو کہیں گے ہم اظہار کا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا. یرملون، یا را میم لام واو نون کے آنے پر ادغام ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را ہو تو ادغام مکمل ہوگا، ادغام کامل ہوگا، اور اگر یا و میم نون میں سکے حرف ہو تو وہاں پر ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد با رہے تو ایسی صورت میں آپ بدل دیں گے نون ساکن یا تنوین کو میم کی آواز سے. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صا، وا، طا، ضا، فا، قاف، فا، قاف، کاف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اسی صورت میں آپ غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، چھپائیں گے نون ساکن یا تنوین کو، اور وہ گنگنانے کی طرح غنہ ہوگا بغیر کسی حرف کے پاس گئے کہ آپ کو تفصیلات بتا دی گئی ہے، ایسا کریں گے. تنوین کے بعد ابھی جو قاعدہ آپ کو بتایا گیا، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہوگا، یعنی الف کی شکل میں حمزہ ہوگا جو رکے تو پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. ایسے حمزے کو دیکھ کر آپ وہاں پر اگر وقف نہیں کرے ہیں آپ تو پھر نون قطنی کا استعمال کریں گے. نون قطنی کو ہمیشہ زیر لگا کر پڑھیں گے. ہاں، جیسے نوح ابنہ ہے تو ملانے کی صورت میں ہو جائے گا وہ نوح ابنہ. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد ہے تو آپ اس کو قل هو اللہ احد للہ الصمد پڑھیں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہی نون ہے جو تنوین میں چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر کر کے آپ نون کو ہمیشہ زیر ہی لگائیں گے. جہاں کہیں بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کلام اللہ میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ مجوید ہیں تو اس چھوٹے نون کی ضرورت نہیں ہے،
تو آپ اس کو احتیاط سے پڑھیے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایسے موقع پہ آپ وقف کر دیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات آج مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. جزاک اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.